جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک کیسے ٹھاک مزاج ہے؟ ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ موسم کیسا ہے؟ موسم چل رہا ہے. دل کا موسم کیسا ہے؟ دل کا موسم تو بجھ گیا ہے. مجھے تو کیوں بھائی؟ شام سے بجھا سا رہتا ہے. ہاں، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا. چراغ ویسے مفلس۔ ہاں ویسے تو نہیں، مفلسی نہیں ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، جی۔ لیکن دل کے معاملات میں مفلسی چراغ پہ ہے. یاد ہے کہ حضرت نے کس کو منتخب کیا ہے؟ چراغ حسن حسرت. چراغ حسن حسرت، حسرت بھی اور چراغ بھی ہے۔ ہاں، حسرت ان کا تخلص تھا. جی۔ ماں باپ کا دیا ہوا نام چراغ حسن تو تھا. کیا بتائیں گے آپ ان کے بارے میں آج؟ سب شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو ادب کی حالیہ 100 سالہ تاریخ میں بہت کم ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو صحافت، نثر نگاری اور شاعری سب میں اہم مقام رکھتے ہیں. سب سے بلند سطح پر نام ہے احمد ندیم قاسمی کا. ان کے ساتھ چراغ حسن حسرت بھی ہم رکاب ہیں. فرق یہ ہے کہ احمد ندیم قاسمی مکمل شاعر تھے، کئی مجموعے ہیں. چراغ حسن حسرت شاعر تو تھے لیکن ان کا کلام ذرا مختصر ہے، اور انہوں نے کلام کو شائع کرنے پر کوئی توجہ نہیں تھی تو ان کا شائع بھی نہیں ہوا ہے کوئی کلام. ایک اضافی خوبی ان کے ساتھ یہ رہی، دوسری جنگ عظیم میں برطانوی قوت جو سامراج حکومت پر کر رہا تھا، اس نے ہندوستان سے تمام طبقوں کو فوج میں شمولیت کی دعوت دی. اس موقع پر ہماری انجمن ترقی پسند نے جو سامراج کہتی تھی برطانیہ وغیرہ کو، اس میں ایک قلعہ بندی لگا کر کے ان کی مدد کے لیے فوج میں شمولیت اختیار کرنے کی دعوت دی. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ روس نے، جرمنی نے، ہٹلر نے روس پر حملہ کر دیا تھا. اچھا، تو اب روس کو تو قائم رہنا ہے نا، چاہے گلے لگانے کے لیے سامراج ہی آ جائے سامنے. صحیح ہے۔ تو مختلف شاعروں نے، ادیبوں نے فوج میں شمولیت اختیار کی. بڑا جنگ عظیم کے لیے ایندھن فراہم کیا تھا، ایندھن گلی گلی فراہم گائے گیت گائے جاتے تھے یاروں کا، حافظ زندگی ہے فوج میں بھرتی ہو یا فوج میں۔ ہاں فیض، وہ حافظ جالندھری نے میں تو چھوڑے کو بھرتی کرائی میں تو چھوڑے کو بھرتی تو کرائی۔ فیض احمد فیض اور چراغ حسن حسرت بھی ان میں نمایاں ہے. بس یہ کمال ہے، جیسے فیض کے بارے میں سوچنا، جو جسے ہم لوگ شاعر انقلاب سمجھتے ہیں، ہندوستان میں اور پاکستان میں ہر نوجوان گیت گاتا ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے. ہاں، اب وہ کیا کرے، کبھی کبھی سامراج کو بھی گلے لگانا پڑتا ہے. کہ فیض کی شناخت جو ہے وہ ظاہر ہے شاعر انقلاب کی سی ہے، اور لوگ اس سے بڑی انسپائریشن سیکھ کرتے ہیں. آج اگر نوجوانوں کو بتایا جائے کہ صاحب فیض احمد فیض یہاں سے نوجوانوں کو بھرتی کرتے تھے، بھیجا کرتے تھے، تو عجیب سا نہیں لگے گا؟ بھرتی کرنے والوں میں فیض نہیں تھے، بھرتی کرانے والوں میں حافظ کرانے والا، لیکن فیض خود تو بھرتی ہوئے نا جی سامراج کی مدد کے لیے. جی. اچھا صاحب، چراغ حسن حسرت 1904 میں کشمیر کے شہر بارہ مولا میں پیدا ہوئے. اچھا، بارہ مولا آج کل انڈین کشمیر کا حصہ ہے. میٹرک تک کی تعلیم کے بعد ان کا خاندان کشمیر سے ہجرت کر کے اس علاقے میں آ گیا جو پاکستان میں ہے، اور ان دوران انہوں نے اردو فارسی میں گہری استعداد حاصل کی. مختلف رسالوں، احسان، زمیندار، شیراز اور شہباز وغیرہ میں کام کیا. جی. پھر کلکتے کے اسکول سے وابستہ ہو گئے. اچھا، جہاں ان کی ملاقات ابوالکلام آزاد سے ہوئی. جی. اور اس ملاقات نے ان کی زندگی میں بہت مثبت اثرات چھوڑے. صحیح. 1920 میں انہوں نے مولانا آزاد سے نہ صرف صحافت میں بلکہ سیاست اور ادب میں بھی بہت کچھ سیکھا. اس کا خود انہوں نے اعتراف بھی کیا. 1925 میں انہوں نے روزنامہ نئی دنیا سے وابستگی اختیار کی اور کالم نگار کی حیثیت سے شہرت پائی. کالم کا نام تھا کلکتے کی باتیں. اچھا، کلکتے کی باتیں. یہ کالم قلمی نام کولمبس کے نام سے لکھا گیا. اچھا، قلمی نام. اور ان کے کالموں کی تحسین مولانا آزاد اور مولانا محمد علی جوہر نے بھی کی. اچھا. جلد ہی انہوں نے روزنامہ عصر جدید میں نائب مدیر کی حیثیت سے شمولیت اختیار کیا. یہاں انہوں نے کالم مطالبات قلمی نام کوچہ گنج کے عنوان سے لکھتے رہے.
اس کالم سے ان کی شہرت بحیثیت مزاح نگار بہت چمکی. صحیح. 1926 میں اپنا رسالہ آفتاب کلکتہ سے جاری کیا. جی. انہوں نے رسالہ استقلال اور جمہور میں بھی کام کیا اور ہندوستان کی آزادی کی تحریک جو رسالے ہندوستان کی آزادی کی تحریک چلا رہے تھے. حسرت صاحب کانگریس کے ہم خیال تھے جو بنیادی طور پر کانگریس ہندو تنظیم تھی. جی. اور اس کے 1928 میں نہرو رپورٹ کی حمایت کی. کئی کالم اس کی حمایت میں لکھے جبکہ اس رپورٹ کو مسلمانوں نے مسترد کر دیا. جی 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 جی. اور اس بنا پر حسرت صاحب مسلمان طبقے میں ناپسندیدہ قرار دیے گئے. لاہور آ گئے اور ظفر علی خان کا اخبار زمیندار میں بحیثیت مدیر ذمہ داری سنبھالی اور اس دوران لاہور کے مختلف رسالوں میں ان کے مضامین 1929 تک شائع ہوتے رہے. یہ ذرا برصغیر ایک تذکرہ کہ ان سے پہلے عبد المجید ثالث اور غلام رسول بہر بھی زمیندار سے تھے لیکن بہت ساری اختلافات کی بنا پر شعلہ ہو گئے. 1901 میں اپنا اخبار شیرازہ نکالا. نہیں 1936 میں نکالا. آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی. بہت جلد برطانوی فوج میں گیا اور میجر تک کے عہدے پر ترقی پائی. 1940 کا قصہ ہے جسے کہ 1939 میں تو جنگ چھڑی. پاکستان بننے کے بعد کچھ عرصہ ریڈیو کی ملازمت کی. ایک طویل بیماری کا شکار ہوئے اور کچھ دوسری الجھنوں کا شکار ہو کر 26 جون 1955 کو دنیا سے رخصت ہوئے. صحیح. وہ الجھنیں کیا تھی اس کا ہم ذکر کریں گے آگے. ان کے کالم مضامین کے چند مجموعے شائع ہوئے ہیں. ان میں کیلے کا چھلکا، مطالبات، حرف و حکایات اور مردم دریدہ ان کے خاکوں کا ایک مجموعہ ہے شامل ہے. اور بدقسمتی سے کوئی شعری مجموعہ شامل نہیں ہو سکتا. اچھا. اور ان کی توجہ اس طرف رہی نہیں زیادہ. اچھا یہ اب تک جو ہم نے بیان کیا ہے یہ ساری تفصیل انٹرنیٹ سے حاصل کی گئی. صحیح. اب آتے ہیں اکابرین اور مصنفین ان کے متعلق کیا کہتے ہیں اس پر آتے ہیں. لیکن ان کی رائے سے ہٹ کر ان کا کلام مختصر سے ہی مقبولیت کی بلندیوں تک پہنچا. اچھا. اردو کا کون سا قاری ہوگا، شائق ہوگا جس تک ان کا یہ شعر نہ پہنچا ہو. یارب غم ہجرا میں اتنا تو کیا ہوتا جو ہاتھ جگر پر ہے دستے دعا ہوتا. امید تو بن جاتی، تسکین تو ہو جاتی، وعدہ نہ وفا کرتے وعدہ تو کیا ہوتا. غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. ناکام تمنا دل اسی سوچ میں رہتا ہے، یوں ہوتا تو کیا ہوتا اور یوں ہوتا تو کیا ہوتا. ایک عشق کا غم آفت، اس پر سے یہ دل آفت، یا دل نہ دیا ہوتا یا غم نہ دیا ہوتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. لیکن ان کی صلاحیتوں کے برعکس ان کی تحریروں کے بیشتر مجموعے اور کلام کا مجموعہ شائع نہ ہو سکا. اس کی وجوہات کا کچھ نہیں ہے. شاید مالی مشکلات بھی پیش آئی ہوں اور ان کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ کن مشاغل پر صرف ہوتا تھا وہ آگے بیان کرتے ہیں. ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے مردم دریدہ. 1939 میں دارالارشاد پنجاب لاہور کے زیر تحت شائع ہوا. اچھا. 7 شخصیتوں پر مضامین لکھے گئے ہیں. واہ. ان میں معید الاسلام حضرت خیال عظیم آبادی، آغا حشر، شفاء الملک مرحوم، علامہ اقبال، ظفر علی خان اور ابوالکلام آزاد شامل ہیں. کیا نام تھا خاکوں کا مجموعہ کا؟ مردم دریدہ. ہاں میں سنا مردم گزیدہ. نام لکھنا ہے ان کو تو مردم گزیدہ نہیں کہیں گے. جب یہ شائع ہوا تو اس وقت ایک ہی مرحوم تھے اور اس کے بعد تو اب سبھی مرحوم ہو گئے، 4 سال بھی چلے گئے. اس کا دیباچہ امتیاز علی تاج نے تحریر کیا ہے جو اردو ادب میں اپنے شاہکار ڈرامہ انارکلی
اور مزاحیہ کردار چچا چچا چھکن چھکن تو ان کا بہت مشہور ہے. مشہور ہے، اس سے ہمیشہ زندہ رہیں گے. وہ لکھتے ہیں کہ منظم دریدہ میں چند ایسے مشاہد کی زندگی کے متعلق مضامین شامل ہیں جن سے مصنف کے ذاتی طور پر عرصے دراز تک مراسم رہے. چنانچہ تعلقات اور واقفیت کی بنا پر جو تاثر مصنف کے دل میں پیدا ہوا ہے اسے انہوں نے مضامین میں منتخب واقعات کے ذریعے پیش کیا ہے، اور ان مشاہد کی جیتی جاگتی تصویر آنکھوں میں آ جاتی ہے. واہ. حسرت کی خوش طبعی اور لطیف و شگفتہ انداز بیان نے اس کتاب کو اس درجہ دلاویزی بخشی ہے کہ اسے ختم کرنے کے لیے کسی کو بھی ایک سے زیادہ نشست کی ضرورت نہیں. صحیح. اب حسرت صاحب کا تکیہ کلام تھا مولانا. وہ سب سے مولانا کہہ کے مخاطب ہوتے تھے، اور مجید لاہوری پر تعزیتی مضمون جو ماہر القاضی نے لکھا ہے جی اسے مجید لاہوری کے حوالے سے لکھا جی کہ چراغ حسن حسرت کا وہ ذکر کرتے تھے کہ حسرت دھوبی ہے جام تانگا، یہاں تک کہ طوائف کو بھی مولانا کہہ کر مخاطب ہوتے تھے. طوائف کو بھی مولانا کہہ کر مخاطب ہوتے تھے. تب اردو اخبارات اور رسال میں مشہور تھے. اکبر آبادی نے کہا تھا پکانے پیس کر 2 روٹی تھوڑے سے جو لانا، ہماری کیا ہے بھائی، نہ مسٹر ہے نہ مولانا. اچھا، اردو اخبارات اور رسال میں مصنفین کی آپس میں چپقلش کا ایک قدیم انداز ہے. اس میں وائرل ہونے کا شوق آج کل نہیں، پہلی ہوا کر رہا کہ ایسی بات ہو ہر تو ہنگامہ آ جائے. پہلے تحریروں میں ہوتا تھا جی، اب ویڈیو میں ہوتا ہے اور تھوڑا بہت واٹس ایپ پہ. اچھا، اس میں دونوں باتیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی فریق حاوی ہوتا ہے، کبھی کوئی چھیڑ کرنے والے کو سبکی اٹھانی پڑتی ہے. روزنامہ حریت جو نکلتا تھا کراچی سے، جی اس کے اندر ایک مزاحیہ کالم ہوتا تھا آداب عرض. نصر اللہ خان لکھا کرتے تھے. جی، ان کی کتاب ہے کیا قافلہ جاتا ہے. اس میں ایک مضمون میں حسرت صاحب کی چھیڑ چھاڑ کا ایک واقعہ لکھا ہے. حسرت صاحب کو اس میں کسی حد تک پشیمانی کا سامنا کرنا پڑا. اچھا. ہر جگہ پر تو انسان فاتح نہیں ہوتا. تقسیم سے پہلے کئی نامور طنز و مزاح کے لکھنے والے تھے اور رسالوں میں لکھتے تھے. ان میں عبد المجید سالک، چراغ حسن حسرت، مجید لاہوری، نصر اللہ عزیز بھی نمایاں تھے. یہ نصر اللہ عزیز وہ ہیں جو جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے. جی 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 بالکل. ہاں. اور مولانا مودودی کے ساتھ مرکزی شورا کے رکن تھے اور قائد ملک کی صحبتیں بھی کسی اخبار کے مدیر بھی تھے. ہاں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ نام کی ان کی نصر اللہ خان آدابرد والے اور جماعت والے، ان کے نام کی مشابہت میں بڑی مشکل ہوتی تھی. ہوتا یہ تھا کہ اس ہم نامی سے جہاں لڑکے والوں کی مجلس ہوتی تھی وہاں مولانا پہنچ جاتے تھے جو خاصی عمر والے تھے، اور جن متشرع بزرگوں کی محفل میں بلایا جاتا تو وہاں یہ پہنچ جاتے. صحیح. تو انہوں نے یہ طے کیا ظفر علی خان نے کہ آداب عرض والے نصر اللہ خان سے پہلے عزیز لکھا جائے گا. اچھا. اور جماعت اسلامی والے جو ہے ان کے نام کے آخر میں عزیز لکھا جائے گا. اچھا. اور جب ان کا نام چھپا تو حسرت صاحب نے چھیڑ چھاڑ کی ابتدا کی. انہوں نے لکھا کہ نصر اللہ خان کا نام عزیز نصر اللہ ٹھہرا. ہم حیران ہو گئے کہ آخر مولانا نصر اللہ خان کے نام کی دم ان کی چوٹی کیسے بن گئی. صحیح. پہلے جماعت اسلامی والے کی دم آخر میں تھا، دم ان کی شروع ہو گیا تو انہوں نے کہا دم ان کی چوٹی کیسے بن گئی. تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ صاحبزادے ہیں جو درس صحافت لینے کے لیے امرتسر سے اپنی انا کی گود میں سوار ہو کر دفتر زمیندار لایا کرتے تھے، تشریف لاتے تھے. اب مولانا نصر اللہ جماعت اسلامی والے انہوں نے ترکی و ترکی جواب دیا ان کو، اور یہ لکھا کہ کرسی میں ایک مجسٹریٹ صاحب ہوتے تھے جگہ کر کرسی جگہ جن کو چراغ حسن، جن کا نام چراغ حسن تھا. کرسی کے ایک باشندے ان سے کہا کہ صاحب آپ اتنے
قابل ہیں. آپ کا نام چراغ حسن کس نے رکھا؟ صحیح. آپ کا نام تو پیٹرومیکس حسن ہونا چاہیے تھا. پیٹرومیکس حسن. اچھا پیٹرومیکس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں جو آج کل کے جی 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 بالکل. نوجوان نہیں جانتے. ہاں. یہ مٹی کے تیل کا ہنڈولا ہوتا تھا. ہاں اور یہ 1 فٹ اونچا تھا. اس میں ایک فلامنٹ ہوتا تھا اور ٹیوب لائٹ کی طرح سفید روشنی دیتا تھا. چراغ اور لالٹین سے 6-8 گنا زیادہ اس کی روشنی ہوتی تھی. میں نے محمود صاحب لالو کھیت میں پوری بارات دیکھی ہے جو جا رہی تھی مغرب کے بعد, تو سب کے سر پہ وہی پیٹرومیکس بات دراصل یہ دور سے نظر آئے گا. آج کل تو کنڈوں کا رواج ہو گیا. ہاں ہر جگہ پر جلوس ٹائپ کا تھا. ہاں ہاں وہ زمانے کی 40 سال پہلے کی بات ہوگی. تو آج کل تو ہر جگہ اس نے کنیکشن لے لیا ہے, کچھ کے الیکٹرک کی مہربانی سے, کچھ ان سے, کچھ دکان والوں سے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ذرا سا نہیں روکیں. پیٹرومیکس کی بس وضاحت کر دیں کہ پیٹرومیکس وہ ہوتا تھا. آج کل تو پیٹرومیکس کہیں نظر نہیں آتا ہے. صحیح ہے. میرا خیال ہے بس آج کے لیے